دولت مند پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ ڈیڈ، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ امیر کیسے ہوا جاتا ہے؟ میرے باپ نے شام کا اخبار ہاتھ سے رکھا۔ بیٹے، آپ امیر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آج جمی کی والدہ نئی کیٹلاگ میں گھوم رہی تھی اور وہ ہفتے کے اختتام پر اپنے سہیلی کاٹیج میں جا رہے تھے۔ 3 دوست ان کے ہمراہ تھے مگر مجھے اور مائک انہوں نے مدعو نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ اس لیے ہمیں ساتھ نہیں لے جا رہے تھے کہ ہم بہت غریب تھے۔ کیا انہوں نے اسی طرح کہا؟ میرے باپ نے بے یقینی سے کہا۔ بالکل اسی طرح، میں نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ میرے باپ نے سر کو ہلایا، اینک کو آنکھوں پر جمایا اور دوبارہ اخبار پڑھنے لگا۔ میں کھڑا جواب کا انتظار کرتا رہا۔ یہ 1956 کا سال تھا اور میری عمر اس وقت 9 برس تھی۔ شومِ تقدیر سے میں اسی سکول میں تعلیم حاصل کرتا رہا تھا جہاں زیادہ تر امرا کے بچے زیر تعلیم تھے۔ جس قصبے میں ہم رہائش پذیر تھے وہاں زیادہ تر گنے کی کاشت ہوتی۔ کھیتوں کے مالکان اور دوسرے بااثر لوگ جیسے ڈاکٹر، تاجر، بینکر اپنے بچوں کو زیادہ تر اسی سکول میں بھیجتے۔ یہاں اول سے لے کر 6 تک جماعتیں تھیں۔ بعد میں ان بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں بھیج دیا جاتا۔ چونکہ ہمارا گھر گلی کے دوسری طرف واقع تھا جہاں یہ سکول قائم تھا، لہٰذا مجھے بھی اس سکول میں داخل کیا گیا۔ اگر ہم دوسری جگہ رہ رہے ہوتے تو مجھے بھی شاید کسی ایسے سکول میں بھیجا جاتا جہاں میرے جیسے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے اور 6 گریڈ کے بعد میں پبلک انٹرمیڈیٹ اور ہائی اسکول میں چلا جاتا، کیونکہ ان کے اور میرے لیے کوئی پرائیویٹ سکول نہ تھا۔ میرے باپ نے آخرکار اخبار کو نیچے رکھا۔ وہ سوچ میں غرق تھا۔ اس نے آہستگی سے کہنا شروع کیا، میرے بچے، اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو تمہیں روپیہ کمانے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ میں کیسے روپیہ کماؤں گا؟ میں نے پوچھا۔ اپنے دماغ کو استعمال کر کے بیٹے، وہ مسکرایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تم سے بس اتنا کہوں گا یا یہ کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں، اس لیے مجھے تنگ نہ کرو، ایک شراکت بنتی ہے۔ اگلی صبح میں نے اپنے قریبی دوست مائک کو بتلایا کہ میرے باپ نے کیا کہا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس سکول میں اور مائک ہی قریب تھے۔ مائک بھی میری طرح حادثاتی طور پر اس سکول میں داخل ہوا تھا۔ یہ سکول اس ڈسٹرکٹ میں واقع تھا جہاں یہ رہتا تھا، چنانچہ اسے امیر بچوں کے سکول میں داخلہ مل گیا۔ ہم غریب تو نہ تھے مگر جب دوسرے لڑکوں کے لیے نئے نکور، بیس بال دستانوں اور نئی سائیکلوں پر ہماری نگاہ پڑتی تو ہم خود کو غریب تصور کرتے۔ ہمارے والدین ہماری بنیادی ضرورتیں جیسے کھانا پینا، رہنا اور لباس مہیا کرتے اور بس۔ میرا باپ کہا کرتا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کام کرو۔ ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی مگر 9 سالہ بچوں کے لیے کام کا فقدان تھا۔ روپیہ کمانے کے لیے ہم کیا کریں؟ مائک نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا۔ مگر کیا تم میرے پارٹنر بننا چاہتے ہو؟ وہ اس پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ اس ہفتے کی صبح ہم دونوں حصہ دار بن گئے۔ صبح دیر تک ہم سوچتے رہے کہ پیسہ کس طرح کمایا جائے۔ اس دوران ہم ان بچوں کے بارے میں بھی سوچتے تو جمی کے سہیلی گھر میں مزے کر رہے تھے اور کھنکی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ اسے ہمیں تکلیف ضرور ہوتی مگر اس کا فائدہ تھا، کیونکہ اس طرح ہم زیادہ یکسوئی سے پیسہ کمانے کے بارے میں منصوبے بناتے رہے۔ آخرکار دوپہر تک اچانک ہمارے ذہنوں میں بجلی کے کندھے کی طرح ایک خیال پیدا ہوا۔ مائک نے یہ خیال سائنس کی ایک کتاب سے لیا تھا۔ خوش ہو کر ہم نے زور سے آپس میں ہاتھ ملایا اور اس پارٹنرشپ کے پاس اب کرنے کو کچھ تھا۔
اگلے بہت سے ہفتوں کے دوران میں اور مائک ہمسائیوں کے تقریباً تمام گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے اور ان سے درخواست کی کہ وہ خالی ٹوتھ پیسٹوں کی ٹیوبیں ہمارے لیے رکھ چھوڑیں۔ بہت سے ہمسائے اس عجیب درخواست پر حیران ہوئے مگر مسکرا کر انہوں نے حامی بھر لی۔ کچھ نے پوچھا بھی کہ ہم ان خالی ٹیوبوں کا کیا کریں گے، جس کے جواب میں ہم نے کہا کہ ہم ان کو نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ ایک کاروباری راز تھا۔ والدہ میری اس طرز عمل سے خاصی پریشان تھی۔ واشنگ مشین کے قریب ہاں یہ جگہ یہ ٹیوبیں اکٹھی کر رہے تھے، وہاں ایک گتے کے ڈبے میں ہم انہیں جمع کر رہے تھے اور روز بروز یہ ڈھیر بڑا ہو رہا تھا۔